ثاقب کہہ رہے ہیں ہاؤ. وعلیکم السلام. سر میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی نماز پہ, اور آئی تھنک یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم باقی کے ہر کام اتنے پیشنیٹ ہو کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نماز میں وہ موجودگی کیوں نہیں ہوتی. لائک مجھے ایک صحابہ کا نام یاد نہیں ہے بٹ آئی ریمبر کہ ان کو کوئی ایسا زخم وغیرہ تھا پاؤں پر, تو جو طبیب وغیرہ تھے, ڈاکٹرز تھے اس وقت کے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ کاٹنا پڑے گا, یہ عضو کاٹنا پڑے گا, یہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو ہی سیڈ کہ اچھا میں جب نماز پڑھوں نا تو تب کاٹیے گا, جب میں سجدے میں ہوں تو تب میرا یہ زخم آپ لوگ کاٹ دیجیے گا. وہ پارٹ آف شاید وہ پاؤں تھا وہ کاٹ حضرت دیجیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میرے خیال سے. ہاں جی مجھے نام بھول رہا تھا, وہی میں کہہ رہی تھی. تو اٹ واز سو بیوٹیفل کہ ان کا نماز میں اتنا زیادہ پیشنیٹ تھا کہ انہوں نے اس چیز کے لیے یوز کیا کہ میرا زخم کاٹ دیجیے گا. اور میں اس چیز کو ہمیشہ اس بات سے ریلیٹ کرتی ہوں, میں خود میں ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ میں کسی ایسی جب کلاس میں میرا کوئی ایسا کورس ہوتا ہے, جب کسی ایسے کورس کی کلاس ہوتی ہے جس میں میرا بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا, تو اٹ واز لائک کہ صرف میری اٹینڈنس لگ رہی ہوتی ہے, میں اسے کچھ گین نہیں کر رہی ہوتی, میں اس میں کچھ اٹینٹیو نہیں ہوتی, اس میں کچھ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہوتی, کچھ ایفرٹس پٹ نہیں کر رہی ہوتی, بیکاز میرا انٹرسٹ نہیں ہوتا اس کورس میں, تو وہ صرف اٹینڈنس لگ رہی ہوتی ہے. تو نماز از دا سیم کیس, ہماری اٹینڈنس لگ رہی ہوتی ہے جب ہم اس میں کچھ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, کچھ ایفرٹ نہیں کرتے, تو صرف اٹینڈنس لگ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے حاضری دی ہے, بٹ ہم مجھ سے کچھ گین نہیں کر پاتے, ہم اپنے لائفس میں اس کے لیے کچھ چینجنگس نہیں لا پاتے. لائک ہمیشہ سے میں نے کہتے ہوئے سنا سب کو, جلدی سے وہ کام کر لیں تو نماز پڑھتے ہیں, جلدی سے وہ کام کر لیں تو نماز پڑھتے ہیں, اور میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ نماز پڑھ لوں تو پھر وہ کام کروں. اور ایک چیز پریکٹیکلی آپ اس چیز کو جو ہے نا بیٹر اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بہت ہی ضروری آپ کو کوئی ایسا اسٹف ہے یا ایسے کورس ہیں آپ کے بہت ہی ضروری جو آپ کو کرنے ہیں, اور وہ کچھ تھوڑے سے ٹائم کے ہیں, مطلب لیس ٹائم گیننگ ہے, تو آپ وہ نماز سے پہلے کر لیں. بے شک نماز میں آپ کے ذہن میں ریوالو نہ کر رہا ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے. لائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے نماز میں جب ایک نماز کمپلیٹ کر لی تو وہ نمازیوں کی گردنوں سے پھلانگتے ہوئے بھاگتے ہوئے گئے اپنے گھر. تو نمازی حیران ہو گئے سارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو نمازیوں نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں گئے تھے, حیران ہوئے, وہ تعجب کا اظہار کیا انہوں نے. تو ہی سے کہ مجھے یاد آ گیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے, تو میں جا کے وہ تقسیم کر دوں, کہیں وہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنی دن کی ریگولیرٹی چیک کریں کہ آپ دن میں کوئی ایسا اس سے چھوٹا کام بھی ایسا تو نہیں کر رہے جو اللہ کو ناگوار گزر ہو, وہ ضرور آپ کی نماز پہ افیکٹ کرے گا. اور جب آپ اپنے پورے دن کو اللہ کی مرضی کے مطابق لے کر چلیں گے, آپ اپنے پورے دن کو انالائز کریں گے کہ میں ہر چیز ایسا کوئی کام نہیں کر رہا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو, تو وہ ضرور ہی آپ کی نماز پہ اثر کرے گا. آپ ضرور دیکھیے گا, ضرور یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, ہمارے پورے دن کی روٹین نماز پر افیکٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پورا دن جیسے مرضی گزار لیں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ نماز میں جو ہے نا ہمارے سامنے ہو, یا اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. ایسا نہیں ہوتا. جب ہم اپنے پورے دن کو یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے ہی سامنے, اللہ ہمیں نماز میں بھی دیکھ رہا ہے, نماز کے علاوہ بھی دیکھ رہا ہے, صرف ہمیں نماز میں تو نہیں دیکھ رہا نا اللہ تعالیٰ, تو تب نماز پر اس چیز کو ضرور اثر پڑتا ہے, آپ کی پورے دن کی روٹین کا. ضرور, یہ میں نے خود سیلف ایکسپیرینس کیا. خوبصورت بات ہے. ضیاء بھائی یہ والا جو لیول ہے نا, یہ جو ابھی انہوں نے بتایا پاؤں کاٹنے والا, اگر عمر بھائی ابھی ہوتے نا تو ہم ان سے یہ پوچھتے کہ عمر بھائی ڈی پرسنلائزیشن جو ہے وہ اس لیول پہ لے کے جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اچھا پہلے تو میں وہ ایک اس قصے کے بارے میں تھوڑی سی ایڈیشن کر دوں. مولا علی کے پاؤں میں ایک دفعہ لوہے کی کوئی باریک سی چیز پاؤں میں چلی گئی تھی. تو مولا علی کی باڈی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی ہارڈ باڈی تھی کہ وہ لوہے کی جو باریک سی کوئی کیا کہتے ہیں اس کو تار سی تھی, وہ نکل نہیں سکتی تھی. مولا علی کے بارے میں یہ تک کہا جاتا ہے کہ ان کی باڈی پہ تیر اور تلوار اس طرح سے ایکٹ نہیں کرتے تھے جیسے ایک عام انسان کے کرتے تھے. یعنی it was difficult to penetrate his body even with a deliberate effort, چاہے آپ کے ہاتھ میں تیر تھا یا تیر ہو یا تلوار. تو جب وہ پاؤں سے نکلتی نہیں تھی تو مولا علی نے پھر کہا تھا بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام سے کہ جب میں سجدے میں جاؤں گا تو میری باڈی اتنی نرم ہو جائے گی, جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو جب میں سجدے میں جاؤں تو وہ نکال لینا. تو یہی بات جب فلرش ہو گئی اور سب کو پتہ چلنا شروع ہو گئی کہ ایسے ہوتا ہے, تو عبد الرحمن بن ملجم نے عین اس وقت وار کیا جب ان سے دیکھا کہ مولا نماز پڑھ رہے ہیں اور
سجدے میں سے اٹھے ہی تھے تو وار کیا تھا، کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ اس ٹائم وار جو ہے وہ اثر کر جائے گا، ورنہ تو ان پہ تیر تلوار ہی اثر نہیں کرتے تھے. اسی لیے میرے اختلافات ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو پروفائلنگ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، حضرت امام حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ عام لوگ نہیں تھے جن پہ تیر تلوار اثر کرتے، جب تک کہ یہ سبمٹ نہیں کر دیتے تھے کہ اب مارو، اب ہم آئے ہی شہادت کی نیت سے، ورنہ ان کے اوپر تیر تلوار نہیں چلتے تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں سے گزرتے تھے ادھر سے شیطان رستہ بدل لیتا تھا. آپ امیجن کریں یہ عام ہستیاں نہیں تھی جن کو ہم اتنے آرام سے ڈسکس کر لیتے ہیں، جن کے ریفرنسز دے دیتے ہیں. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ رستہ اپنا چینج کر کے بھاگ جائے ایسے؟ وہ یہ these were not normal human beings, they were supermen of their time. یہ جو نیچے کہتا ہے نا اوبر منچ سپرمین، یا جو برکسن کہتا ہے سپر ہیومن، یا اقبال کہتے ہیں مرد مومن، یہ وہ تین اینٹیٹیز میں نے آپ کو بتائی، اور بھی بہت سے فلاسفر نے جن کا ذکر کیا، یہ ایکچولی ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ مارول نے جو سیریز شروع کی ہوئی ہے سپر مین اسپائڈر مین، یہ ایکچولی انہوں نے کچھ بندوں سے ہسٹری سے یہ چیزیں نکول کے اس کو فکشن میں ڈال کے تو ان کو کریٹ کیا ہوا ہے. یہ ابھی آپ ہندو مذہب کی کتب اٹھا لیں، چاہے وہ رامائن ہو یا مہا بھارت ہو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے بھگوان جو ہیں وہ اڑتے تھے، باقاعدہ طاقت رکھتے تھے، اور یعنی ڈیلی بیسس پہ وہ معجزات کر رہے ہوتے تھے. یہ وہ کریچرز تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی یعنی باڈیز کو اپنے فزیکل ریلم کو اسپرچل ریلم کے ساتھ ایسے ٹیون کر لیا تھا کہ جب چاہتے تھے یہ ایسے ڈائمینشن انٹر ڈائمینشن ٹریول کرتے تھے. یہ اور کسی پوڈ کاسٹ کی گفتگو ہے، وہ جو دجال والی پوڈ کاسٹ ہے اس کی گفتگو ہے، ٹائم ٹریول والی پوڈ کاسٹ ہے اس کی گفتگو ہے. اس میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ اوبر منچ کیا ہوتا ہے، سپر ہیومن کیا ہوتا ہے، مرد مومن کیا ہوتا ہے. یہ فلاسفرز ایسے ہی نہیں یہ اتنی کتابیں لکھ دے اس پہ. یہ سپر مین ایگزسٹ کرتے تھے بدر میں، تو بدر ہم جیتے تھے. یہ سپر مین ایگزسٹ کرتے تھے تو مکہ فتح ہوا تھا. یہ سپر مین اللہ تعالیٰ کے نبی نے، آقا علیہ السلام نے دعاؤں سے مانگے ہوئے تھے اور پرورش سے جنریٹ کیے ہوئے تھے. یہ عام لوگ نہیں تھے. اس لیے ان کی نمازوں میں اور ان کی نان نمازوں میں ڈفرنس یہ تھا کہ یہ جب پریکٹیکل لائف میں اترتے تھے تو they were actually supermen walking in the streets. اور جب یہ نماز میں آتے تھے تو یہ اللہ کے سامنے اپنی ساری سپر چیزیں چھوڑ کے اس کے غلام بن کے بچ جاتے تھے. تو یہ اتنا زمین آسمان کا ڈفرنس ہوتا تھا ان کی نان نماز لائف کا اور ان کی نماز والی لائف کا، کہ یہ ایکچوئل میں کسی میٹل کو، کسی سپر ایلوئے کو میلٹ ہوتے دیکھتے تھے جب یہ نماز میں آ جاتے تھے کہ یار یہ اتنے سافٹ بھی ہو سکتے ہیں، اتنا بھی بچ جاتے ہیں. ایسی کیا چیز ہے جو بچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی ذات کے سامنے بچتے ہیں، اور یہ کسی چیز کے سامنے جھک نہیں سکتے، کٹ نہیں سکتے، مر نہیں سکتے. یہ جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں آتے، جب تک یہ جھکتے نہیں. یہ اس لیول کے سپر مین تھے جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جن کا آپ ریفرنسز لے رہے ہیں. Just to add to that point that you raised,